تو یہ تقریباً 8-9 دن کا یا شاید 10 دن کا سفر ہو جس کی بھی ابتدا ہے، اور دعاؤں کی درخواست ہے سب احباب سے اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ تو یہ تیار فصل جو ہم کاٹنے کے لیے تیار تھے وہ آگے ڈوب کے ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ ہمارے سامنے ایک کپاس کی فصل ہے جو ابھی بھی پانی میں ایک فٹ کے قریب شاید ڈوبی ہوئی ہو، اور اس وقت بالکل تباہ ہو چکی ہے فصل۔ یہ مقامی لوگ ہیں، یہاں کی ایک ایک بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہوتی ہیں۔ وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ وہ 200 گھر بالکل صفاقتی سے مٹ چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ 300 گھر کی بستیاں صفاقتی سے مٹ چکی تھی۔ رات کو ستے پیا سے سب کو کوئی اندازہ نہ ہا رات دا جڑے ویلے پانی ہے کہ سب کو پیچھے بعض دفعہ مال کو بچاتے ایسا نکھتے ہیں، کیونکہ سامان تے سچا ہی نہ سکتے ایسے نا، صرف سڈے کنے مال ہا۔ پانی اتنا شدید تے اتنا اچا ہا، تقریباً 8 فٹ اچا پانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم لوگ لاہور سے نکلے، ایک لمبا سفر ہے، ابھی ابتدا ہوئی ہے الحمدللہ، ابھی مغرب کی نماز ادا کی ہے راستے میں، تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان۔ ہماری ایک ٹیم نکلی ہے، وہ توسا گئی ہے، ڈائریکٹ راستے میں ہے، ابھی رات پہنچے گی، اور ہم دو ڈیرہ غازی خان پہنچیں گے۔ ایک ٹیم پیچھے اور آ رہی ہے، تو لاہور سے مختلف لوکیشن سے نکلے تھے، مختلف آدھے گھنٹے کے فرق سے، تو الحمدللہ کہ ہماری 2 ٹیمیں ڈیرہ غازی خان میں رات کو جمع ہوں گی اور ایک توسا میں کل کام کرے گی۔ اور اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ ڈیرہ غازی خان میں جو ہمارا بیس کیمپ ہے اس کو مزید مؤثر بنانا، اس کے علاوہ رجحان اور توسا میں انشاءاللہ مزید بیس کیمپ قائم کریں گے الکہف کے تحت۔ پھر ہم آگے جائیں گے سکھر، اور وہاں اندرون سندھ کی ٹیم اور سکھر کی ٹیم کو بیس کیمپ کو انشاءاللہ لذیذ معائنہ کریں گے، دیکھیں گے، ساتھیوں سے ملیں گے، اور پھر وہاں سے انشاءاللہ بلوچستان جائیں گے۔ اندرون کافی جو گنداخہ اور آگے علاقے ہیں جو آگے سے آگے ہیں انشاءاللہ لذیذ، وہاں جائیں گے۔ تو یہ تقریباً 8-9 دن کا یا شاید 10 دن کا سفر ہو جس کی بھی ابتدا ہے، اور دعاؤں کی درخواست ہے سب احباب سے اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ ہماری 3 ٹیمیں روانہ ہوئی ہیں، تو 2 یہاں ایک راستے میں جمع ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ ابھی ہم نے کھانا کھایا اور ہم لوگ یہاں سے آگے ڈیرہ غازی خان کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور اس ملکی پریشانی سے نکلنے کے لیے ہمیں قومی سطح کے اوپر محنت کرنی ہوگی۔ اس میں ایک کام یہ ہے کہ اگر ہر پاکستانی کم سے کم 1 سال ورنہ 2 سال تک اپنی ماہانہ انکم میں سے کوئی ایک رقم مخصوص کر دے پاکستان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے، تو یہ انشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ ہوگا۔ باقی ہمارے ساتھی بھی ہیں، یہ بھی کچھ بات کریں گے۔ بس بات صرف اتنی سی ہے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ جی ہمیں اپنے پیسے حلال کمائی کہیں غلط ہاتھوں میں نہ جائے، اچھی جگہ لگے، اور ہم حافظ ابراہیم صاحب کی سرپرستی میں الحمدللہ نکلے ہیں، اور اچھا سفر رہا، اور آگے انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان پہنچیں گے اور وہاں سارا نظم بھی دیکھیں گے، اور ہمیں ان کی سرپرستی میں رہ کر کام کرنے کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور الحمدللہ اس میں جتنا بھی لوگ کوشش کریں، اپنے اپنے کاروباروں میں وقت نکالیں، اپنے بہن بھائیوں کا آ کے تعاون کریں، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً رات کے 1:30 بج رہے ہیں، اور ہم لوگ ڈیرہ غازی خان اپنے بیس کیمپ میں پہنچ چکے ہیں، اور کل صبح انشاءاللہ العزیز ہم ناشتے کے بعد فجر پڑھ کے کچھ آرام کریں گے، پھر ناشتہ کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز یہاں اس کے قریب جو ہمارے سراؤنڈنگ میں بستیاں ہیں، بستی لاشاری ہے اور مختلف بستیاں ہیں، کل تو اس کا ہمارا وزٹ ہوگا تعمیر نو کے حوالے سے، دوبارہ سے ان کو آباد کاری کے حوالے سے۔ اس کے اوپر ہم پورا سروے انشاءاللہ کل کریں گے ڈیرہ غازی خان کے ارد گرد کی بستیوں کا۔ الحمدللہ ہم لوگ الکہف کی ٹیم، لاہور کے تاجروں کی ٹیم ڈیرہ غازی خان الکہف کے بیس کیمپ میں موجود ہیں۔ یہاں الحمدللہ ہمارے کاموں کو بہت ہمت کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اپنی اور والدہ کی طبیعت کی خرابی کے ساتھ، رات کو بھی حضرت ملتان میں ہاسپٹل میں والدہ کے پاس تھے، تو لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو ابھی میں حضرت مولانا اسد حبیب صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ گزشتہ دنوں میں سیلاب آنے کے بعد سے لے کے ابھی تک کی کیا صورتحال ہے اور آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ مقامی لوگ ہیں، یہاں کی ایک ایک بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، تو اسی کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ یہ جب سے سیلاب آیا ہے اس وقت سے الحمدللہ خصوصاً الکہف کی ٹیم یہاں آئی ہوئی ہے، اور میرے زیر نگرانی الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ یہاں پہ یہ بیس کیمپ ہے، یہاں سے ہم توسا، شادن لون
اور اسی طرح باقی فاضل پور مضافات، ڈیرہ غازی خان کا مضافات، راجن پور، ہم رجحان تک گئے۔ وہاں جا کے محسوس جو کیا سب سے پہلے وہ یہ تھا کہ کچھ ایسی بستیاں تھیں جو 200 گھروں کے اوپر مشتمل تھیں، کچھ بستیاں ایسی تھیں جن میں 300 گھر تھے۔ اندر جا کے یہ توسا یا شاد لون کا جو علاقہ ہے نا جی، یہ تو شہر ہے، اصل جو ہے نا وہ اندر پیچھے جا کے ہے معاملہ۔ وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ وہ 200 گھر بالکل صفاقتی سے مٹ چکے تھے۔ اللہ اکبر، 300 گھر کی بستیاں صفاقتی سے مٹ چکی تھیں، اللہ اکبر۔ بالکل جس طرح ٹٹیل میدان ہوتا ہے نا ویسے تھا۔ لیکن ہم ان علاقوں میں کیونکہ اس وقت پانی زیادہ تھا، پانی چل بھی رہا تھا، ہم جا نہیں سکتے تھے، ہم نے پھر جو مین جو جگہیں تھیں، جو شہر تھے جو بچے ہوئے تھے، وہاں جا کے ہم نے یہ سارا ایک نظام بنایا، راشن بھی دیے، وہاں کے لوگوں کو ہم نے بلایا، ایک سروے ٹیم وہاں مقرر کی، وہاں جا کے انہوں نے جو مستحق تھے ان کو بلایا، ان کے نام لکھے، پھر وہاں ہم نے راشن بھی دیا، خیمے بھی دیے، اور اسی طرح میڈیکل کیمپ بھی لگائے، جو بھی ہم دے سکتے تھے الحمدللہ الکاف کے تعاون سے ہم نے وہ سب کچھ وہاں دیا۔ اسی طرح یہ توسا کا علاقہ، یہ شادلون کا علاقہ، پھر تھوڑا سا پانی کم ہو گیا، پھر ہم اندر کی طرف گئے۔ اندر جا کے جو میں نے محسوس کیا، میں نے دیکھا کہ کوئی ایک گھر ایسا نہیں تھا جس کو میں یہ کہوں کہ یہ ٹھیک ہے۔ وہاں کی جو لوگوں کی باتیں تھیں وہ ذرا میں بتا دیتا ہوں۔ رات کو سے ستے پیا سے سب کو کوئی اندازہ نہ ہا، رات دا جڑے ویلے پانی ہے کہ سب کو پیچھے بعض دفعہ بال کو بچاتے ایسا نکھتے ہیں، کیونکہ سامان تے سچا ہی نہ سکتے ایسے نا، صرف سڑے کنے بال ہا، پانی اتنا شدید تے اتنا اچا ہا، تقریباً 8 فٹ اچا پانی ہے۔ بالیں کو اگر اسا نہ بچاؤں ہوا تے زہری گالے بال سے لوڑ بنے نہ، اگر اسا سامان چاہوں ہاں بال لوڑ بنے نہ، سامان اگر نہ چاہوں تو پیچھے زہری گالے جی صورتحال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضع مراد والا ہے، بستی موضع نواں شمالی، بستی مراد والی، بستی مراد والی۔ یہاں 50 گھر ہیں جو افیکٹڈ ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی چھتیں ٹوٹ گئی ہیں، کچھ کی دیواریں ٹوٹ گئی ہیں، سارا یہ علاقہ متاثر ہے۔ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، آگے اصل میں راستہ نہیں تھا ورنہ ہم خود چل کے جاتے، پوری آپ کو بستی کا وزٹ کراتے۔ میرا بھائی گھر جو رہا 12 طریقے پہلے بارش شروع تھی ہے، این ٹائم تے پورے گھر دے چو گرد پانی ہے، ٹھیک ہے، گھر دی پوری دیوار جو میرے مکان ہیں این ٹائم تصویر انہوں دی بنا سکتے ہو، انہوں دے گاڈر بھی نہیں گئے گن وزن نال، ٹھیک ہے، بچے جڑے نا باہر بیٹھے مال این ٹائم مویشی پانی ہے بدھے پر درخت دے سائے تلے، کوئی بس گزارا ہی میں تھی نہ پائے۔ این ٹائم تے کوئی حکومت دا بندہ کہیں نہیں آیا جو ساری امداد کرے۔ ڈیرہ غازی خان کے مضافات میں ہم چل رہے ہیں، یہ ایک علاقہ ہے، بستی ہے، بھی ہم اندر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں کے احباب بتا رہے ہیں کہ جب یہ فلڈ آیا ہے، سیلاب آیا ہے، تو یہ تیار فصل جو ہم کاٹنے کے لیے تیار تھے وہ آگے ڈوب کے ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ ہمارے سامنے ایک کپاس کی فصل ہے جو ابھی بھی پانی میں 1 فٹ کے قریب شاید ڈوبی ہوئی ہو، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مکمل ڈوب گئی تھی اور اس وقت بالکل تباہ ہو چکی ہے فصل۔ ادھر جو سیلاب آیا تو حکومت نے کچھ دن پہلے بتایا بھی نہیں تھا، اچانک ادھر پل ٹوٹی ہے، سیلاب آیا، اور سیلاب بھی اچانک آیا، کافی سارے لوگوں کا نقصان ہوا، جانی نقصان تو نہیں ہوا الحمدللہ، مالی نقصان کا کافی سارا ہوا۔ یہاں پر تقریباً 4.5 فٹ 5 فٹ کے قریب پانی تھا، چلنا بھی یہاں مشکل تھا، تو ریسکیو والے یہاں پر بلوائے تھے، انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا ریسکیو کیا، محفوظ جگہوں پر پہنچایا۔ اب الحمدللہ پانی جو بہت سارا کم ہو گیا ہے، کافی سارے لوگوں کے جو گھر کچے تھے وہ تمام کے تمام گھر گر گئے، فصلیں بھی خراب ہو گئیں جو بالکل تیار فصلیں تھیں، اور اب جو صورتحال ہے مچھر بھی بہت زیادہ ہے، کافی سارے لوگ بیمار بھی پڑ رہے ہیں اس وجہ سے۔ تقریباً 180 کے قریب افراد ہیں جو شادی شدہ ہیں، اور گھرانے 50-60 ہوں گے اس کے لگ بھگ۔ ان 60 یا 50 گھروں میں سے متاثر کتنے ہوئے ہیں؟ متاثر تو تھوڑے بہت سارے ہوئے، لیکن کچھ مکانات ایسے ہیں جس طرح یہ آپ مکان دیکھ رہے ہیں عاشق سندھی کا ہے، ان کا ایک دیوار تو دور کی بات، ایک دروازہ بھی باقی نہیں تھا، سب کا سب ملیا میٹ ہو گیا۔ اللہ
کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کریں، استغفار بھی کثرت سے کریں۔ استغفار سے بھی اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کا عذاب دور ہوتا ہے، جیسے حضرت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، ہمارے پاس الحمدللہ حضرت تشریف لائے، ان کا ادارہ ہے الکاف ایجوکیشنل ٹرسٹ، بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ ہم جب سے ہی یہ سیلاب شروع ہوا ہے اس وقت سے الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ پکا پکایا کھانا بھی ہے، راشن بھی ہے، ٹینٹ بھی ہیں، میڈیکل کیمپ بھی لگائے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے۔ آپ دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو گزشتہ اپڈیٹ مل رہی ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ سفر میں ہیں، اور آج سارا دن کی جو کارگزاری ہے اس کی سمری یہ ہے کہ ہم نے جنوبی پنجاب میں ڈیرہ غازی خان کے ارد گرد کافی بستیوں کا دورہ کیا، 2 پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پہلی بات، گھروں کی تعمیر، کچھ مکمل ختم ہو چکے ہیں ان کی تعمیر، کچھ ڈیمیج ہو چکے ہیں ان کی مرمت۔ دوسری بات، وہاں جو کسان لوگ ہیں ان کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، جب یہ پانی اتر جائے اور گھر ان کے تعمیر ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ ان کو کھاد یا یوریا یا کوئی بھی چیزیں جو ان کی ضرورت کی ہیں، کسی کو کچھ پیسے دے دیے یا کسی کو بکری جانور کو بھینس وغیرہ گائیں کچھ دے دی، تو اس کے اوپر ہمارا سارا سروے تھا۔ تو ابھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں ہم نے ایک باقاعدہ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پر ہم اس پہ ایک یہاں کمیٹی بنا رہے ہیں جو مکمل علاقوں کی ہمیں تفصیلات دے گی۔ ہمارے پاس یہ رپورٹس آ جائیں گی، پھر اس کو انشاءاللہ العزیز ہم آگے مشورے کے بعد دیکھیں گے، اپنے ساتھیوں کو بھی دیں گے، اور پھر تعمیرات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تعمیرات کے سلسلے میں گزارش بار بار وہی ہے کہ جتنے دینی فلاحی ادارے ہیں ان کو اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے کام کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک ادارہ ہے الکہف، ایک ادارہ ہے بیت حبیب فاؤنڈیشن، اور اس طرح مختلف ادارے ہیں، بیت السلام ہے، مختلف ادارے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے ادارے مل کے اس طریقے سے کام کریں کہ ایک ایک 2 بستیاں لے لیں، جس کی جتنی استعداد ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اپنی ہمت طاقت کے مطابق بستیاں لے لے، تاکہ یہاں کے لوگوں کا کام جلدی بھی ہو جائے اور کوئی فائدہ بھی ناجائز نہ اٹھا سکے کہ ہم سے بھی پیسے لے لیے، اس سے بھی لے لیے، اس سے بھی لے لیے، ایک آدمی نے 3 جگہ سے کوشش کر لی۔ تو وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ پاکستان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، اور محبت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، ایثار کا جذبے کے ساتھ اکٹھا ہونا چاہیے، پھر یہ کام اچھے طریقے سے ہوگا۔ اگر ہر ادارہ اپنے اپنے نام کو سامنے رکھتے ہوئے الگ الگ کوشش کرے گا، کام تو پھر بھی ہو جائے گا کیونکہ سب اخلاص سے لگے ہوئے ہیں، لیکن وسائل زیادہ لگیں گے اور کام تھوڑا ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہماری آج کی بات، کارگزاری کے ساتھ یہ بات تھی۔ تو دوسرا، یہاں ڈیرہ غازی خان والے بیس کیمپ میں ہم RO پلانٹ لگا چکے ہیں، اور کل لاہور سے آ گیا تھا، آج انسٹال ہو گیا تقریباً، اور امید ہے کل سے پانی جاری ہو جائے گا۔ تو ہم اس کے لوکیشن کے ساتھ، بیس کیمپ کے ایڈریس گوگل لوکیشن کے ساتھ ہم اس کو وائرل کریں گے کہ پورے علاقے کا کوئی بھی آدمی سیلاب زدہ ہے، متاثرین میں سے ہے یا کوئی بھی ہے، جس کو پانی چاہیے وہ اپنے برتن لے آئے، پانی کے لیے کوئی چیز لے آئے، پانی بھرے اور لے جائے۔ یہ فی سبیل اللہ انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گا، ان ہنگامی حالات میں بھی، اور انشاءاللہ اس کے بعد پرسکون حالات میں بھی یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ باقی رہے گا۔ اس کے علاوہ میڈیکل کیمپس ہم ریگولر لگا رہے ہیں، کل بھی انشاءاللہ حبیب فاؤنڈیشن والے میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں۔ تو میڈیکل کیمپ اس بیس کیمپ میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی ہم وقتاً فوقتاً لگاتے رہیں گے، ایمرجنسی کے حالات میں بھی اور امن کے حالات میں بھی۔ اس طرح کی ساری چیزیں آج ہم لوگوں نے یہاں ڈیسائیڈ کی ہیں، اور سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بس آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو ہمارے لیے آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور